کہ ان اختلافات کی اتنی نحوست ہے کہ شیطان کسی اور بات سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تعلق ٹوٹنے سے ہوتا ہے. یعنی تعلق کو توڑنے والا جو ہے وہ شیطان کو خوش کرنے والا ہے، وہ شیطان کو خوش کرنے والا ہے. شریعت کا اصول اور اسلوب اور مزاج یہ ہے کہ شریعت نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اتحاد کا سبق دیا. آپ دیکھ لیں عبادات کے اندر، آپ دیکھ لیں نماز ہے، جماعت کی نماز کا حکم دیا. کیوں؟ آپس میں اتحاد ہو، آپس میں اتفاق ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں رمضان میں سحری کا ایک وقت ہے، افطاری کا ایک وقت ہے. سب اسی سحری کے وقت میں سحری کرتے ہیں، سب افطاری کے وقت میں افطاری کرتے ہیں تاکہ اجتماعیت پیدا ہو. زکوٰۃ کے موقع پر دیکھ لیں سال بھر میں سب زکوٰۃ نکالتے ہیں بھائی تاکہ اجتماعیت پیدا ہو. حج اور عمرہ میں دیکھ لیں طواف کا وقت ہے تو سارے مل کر طواف کر رہے ہیں بھائی. مینا میں جانا ہے تو سارے مل کر مینا میں جائیں گے. مزدلفہ میں جانا ہے تو سارے مل کر مزدلفہ میں کریں گے. وقوف عرفہ کرنا ہے تو ساروں نے مل کر وقوف عرفہ کرنا ہے. شیطان کو کنکر مارنے ہیں تو ساروں نے مل کر کنکر مارنے ہیں. تو اس اجتماعیت کا مقصد کیا ہے عبادات کے اندر؟ عبادات کے اندر اس اجتماعیت کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ تاکہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ایک قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جائے. یہی تو شریعت محمدی کی خوبی ہے، یہی تو دین اسلام کی خوبی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں، جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور سب سے گہرا تعلق، سب سے قریبی تعلق جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو. جس طرح لباس جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے تمہارا رشتہ بھی سب سے قریب ہے. جس طرح لباس جسم کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو چھپا دیتا ہے، تم بھی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپاتے ہو، ایک دوسرے کے رازدان ہو. سب سے قریبی تعلق ہے. اور شیطان جو ہے نا جی، شیطان سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اور دربار لگا کر جو شتونگڑے ہوتے ہیں ان سے کارگزاری سنتا ہے. ایک شتونگڑا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو ایسی جناب اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہ وہ نماز چھوڑ دی اس نے. شیطان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو تو نے بھی اچھا کام کیا. اور پھر ایک آدمی آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی حلال روزی کما رہا تھا، میں نے اس کو جناب حرام پر لگا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا تو نے بھی اچھا کام کیا. بھئی ایک شتونگڑا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک بچہ تھا، ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، میں نے اس کو جناب ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر لی. انہوں نے کہا چلو تو بھی ٹھیک ہے. ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک میاں بیوی آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے تھے. شوہر جو تھا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا، بیوی جو تھی وہ شوہر کے حقوق ادا کر رہی تھی. میں نے ان کے اندر ایسی تیری لگائی کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی. اب شیطان جناب کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کام تو نے کیا ہے، تعلق توڑ دیا دونوں کا، کام تو نے کیا ہے. اب اس تعلق کی بنیاد پر خاندانوں کے تعلق ٹوٹیں گے، اس تعلق کی بنیاد پر برادریاں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گی. ہاں بھائی، اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ سے بچے یتیم ہو جائیں گے، بے آسرا ہو جائیں گے. اور پھر اگر تعلق توڑ دیتے ہیں تو اس کا فیوچر بھی خراب، اس کا فیوچر بھی خراب. اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعلق جوڑ دیتے ہیں تو حرام کام تو نے کیا ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے شیطان، اٹھ کر کہتا ہے کہ میرا اصل جانشین تو ہے، میرا اصل جانشین تو ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تعلق کا توڑ دینا، اختلافات پیدا کرنا. جو شخص اختلاف پیدا کرتا ہے وہ اصل میں شیطان کا جانشین، ابلیس کا جانشین ہے. لہٰذا اس کام سے رکنا چاہیے، اس کام سے رکنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے احساس کا مادہ ہونا چاہیے.